بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور خود ایک غلام کی بیوی بنتی ہے۔ عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود اس کی ملکہ بنتی ہے۔ ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر عورت کے غلام نہیں ہوتے بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہو۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیات پر تو صبر کر سکتی ہے مگر وہ اپنے خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں کر سکتی۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، جس طرح گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ وہ دونوں کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ اگر آپ اپنی بیوی کو پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بڑھاپے تک آپ کا ساتھ دے گی، کیونکہ اس وقت بیٹا اور بہو ساتھ بھلے ہی نہ دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ عورت کا عین عقل مند ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ واو وفادار، رے رازدار، تے تابعدار ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ مرد میم مضبوط ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ رے روزی کمانے والا، دال دلیر ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی دیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ہاتھ سے کھانا کھلانا اور اسے عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا، ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ وہ بیوی بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کر رہی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے،
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔